بین المذاہب و بین المسالک ہم آہنگی کی 20ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد زیر صدارت علامہ پیر شفاعت جلو موڑ بلال مرکز میں کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جن میں بشپ آزاد مارشل فادر جی ایم چنن، غلام پیر زادہ حسن رسول، سید حسنین محبوب گیلانی، سید رضوان حیدر، مفتی عبد الرحمن، علامہ کرامت عباس حیدری، پروفیسر محمود غزنوی، پادری امانول کھوکر، ڈاکٹر منور چاند، شمیم ناگی، پیر نو بہار شاہ، سنیتا ملہوترا، احمد مرتضیٰ، پادری سمول نواب، پیر سید شہزاد علی فضل، صاحبزادہ پیر شفیق الرحمان، علامہ سید غلام شیرازی، صابر ناز سروا بھوما کے علاوہ دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ موقع پر آج کی شاندار تقریب میں موجود ہیں، جس میں مسلم بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اس کے ساتھ کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بہائی مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونا، پہلی بات تو یہ کہ ہم نئے سال کا آغاز کر چکے ہیں، تو میں سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے بھائی پیر شفاعت رسول کی 20 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر آیا، اور ہم سب یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پیر شفاعت رسول کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ان کا کام ہے انٹرفیتھ ہارمنی میں اور پیس میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں۔ وہ بہت سارے ممالک میں جاتے ہیں اور پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ دوسرے ممالک کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی کرسچن ہیں، پاکستانی ہندو ہیں، پاکستانی سکھ ہیں، ہماری جان پاکستان کے لیے ہے، اور جو بھی خدا نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے ہے، پاکستان میں امن اور سلامتی کے لیے ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، خدا ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور یہاں پر کبھی کبھار جو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جب مذہبی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، گھروں پر حملے کیے جاتے ہیں، یا مذہب کے نام پر دوسرے ساتھ تفریق کی جاتی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم سب مل کر پاکستان کو ایک پرامن ملک بنائیں گے۔ یہ جو مندر پر حملہ ہوا گزشتہ دنوں، ہم انٹرفیتھ کی اس بنیاد پر اس فورم پر اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو۔ مذہبی ادارہ کسی کا بھی ہو، وہ مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، سینیگاگ ہو، امام بارگاہ ہو، اس کا تقدس اور اس کا احترام سب پر فرض ہے۔ اور میں حکومت پاکستان سے بھی پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی کرک میں مندر پر حملہ کیا ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے ایک تو عبادت گاہ کا تقدس پامال کیا ہے، دوسرے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو ایگزیمپلری پنشمنٹ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ تھینک یو۔ گلشن سجائے، یہ بہت قابل قدر بات ہے، قابل ستائش بات ہے، اور ہر مذہب کی عبادت گاہ سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو راستہ ملتا ہے، وہ وحدانیت کا ملتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عالمگیر محبت کا درس تھا وہ بھی یہی تھا کہ آپ انسانیت کی قدر کریں۔ جو قوم انسانیت کی قدر نہیں کرتی وہ بارود کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ جہاں امن قتل ہو جائے وہاں پہ شر جنم لیتا ہے، اور جہاں شر پھیل جائے وہاں انسانیت کا وجود نہیں رہتا۔ اور اللہ رب العالمین ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اور ان کا محبت، ان کا پیغام جو ہے وہ محبت العالمین ہے، اور جو محبت العالمین پھیلا رہا ہے وہی رحمت للعالمین کا سچا نوکر اور غلام ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد ہو، مندر ہو، کلیسا ہو، چرچ ہو یا گردوارہ ہو، سب کے نام الگ ہیں لیکن آواز ایک خدا کے لیے ہے، اور وہ خدا کی آواز الہ ہے، اور الہ سب کا ہے، لا الہ الا اللہ سب کا ہے۔ اسی لیے اس کا رسول اللہ کے پاک نواز حسین ابن علی نے کربلا میں جو عظیم قربانی دی ہے وہ حرمت انسان کے لیے دی ہے، نہ کہ صرف حرمت مسلمان کے لیے، حرمت عیسائیت کے لیے، بلکہ حرمت انسان کے لیے۔ انسانیت پہلا فریضہ ہے تمام فریضوں میں۔ مرکز بلال آج تو الحمدللہ کافی حالات بہتر اور سازگار ہیں انٹرفیتھ کے کام کے لیے۔ وہ آج بھی مشکلات ہیں، لیکن 20 سال پہلے جو مشکلات ہیں ان کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت انٹرفیتھ کا کام شروع کیا تھا۔
اور مجھے یاد ہے کہ میرے ابتدائی ساتھیوں میں جناب ایم چنن صاحب ہیں، فادر ندیم صاحب ہیں. فادر ندیم صاحب جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے بڑے جگتے ہوئے مجھے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہوں. تو میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کیوں نہیں کھا سکتے. انہوں نے پھر ایک پلیٹ میں بیٹھ کے حسین کے ساتھ کھانا کھایا، اس کی تصویریں بنائی اور اسے پھر سوشل میڈیا پر اسے ڈالا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو سفر 20 سال پہلے شروع کیا تھا وہ سفر اب ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے سنا کہ میرے چھوٹے بیٹے نے حسن غلام رسول نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، اور میں بڑے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس میں سے ایک لفظ بھی موقع پر میں نے تیار نہیں کیا. موقع بہ موقع جب گفتگو ہوتی تھی، تقریریں سنتا تھا، ڈیبیٹ میرے سے کرتا تھا، سیر کرتے ہوئے واک کرتے ہوئے مجھ سے سوال و جواب کرتا تھا. وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک تیاری ہے اس کی. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اب میں نے اپنی روح کو، اپنے مشن کو، اپنے دین کو جب اس میں دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ نیکی کا کام ایک خیر کے درخت کی طرح ہے، جب اسے لگا دیا جائے تو پھر وہ پھلتا پھولتا ہے. آج کے موقع کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مرکز بلال میں، ہمارا یہ مرکز بلال مرکز تصوف ہے، اور تصوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر مذہب، زبان، قوم کی تفریق کے انسانیت کی تکریم ہے. یہ تصوف کی بنیاد ہے. الحمدللہ میں فادر جیمز چنن صاحب سے کئی دفعہ اس پر بڑی تفصیلی گفتگو بھی کی، ڈیبیٹ بھی ہوئی، مباحثہ بھی ہوا، مکالمہ بھی ہم نے اکیلے بیٹھ کے کیا کہ در حقیقت جو لوگ تصوف کے بنیاد پر اپنے دین کی اشاعت کرتے ہیں وہی لوگ انٹرفیت کا کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم آج بھی اور کل بھی اس کام کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اور میں اپنے سارے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے وابستگان کو، اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ اسلام سب سے پہلے انسانیت کی تکریم سکھاتا ہے، انسانیت کا ادب سکھاتا ہے، انسانیت سے پیار سکھاتا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا. اور اگر ایک انسان کو آپ زندگی بخشتے ہیں